ذرا ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہوگا۔ ہم نے آپ کو گزشتہ پروگرام میں شیخ رشید صاحب سے ایک خصوصی نشست کی تھی اور ان سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کے 70-72 سال اس میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور کیا ہم نے کوئی سیاسی قیادت ایسی پیدا کی یا پیدا ہونے نہیں دی گئی، اور اس کی ریزن کیا ہے، پس پردہ محرکات کیا ہیں، ایسی فصل کیوں نہیں تیار ہو سکی۔ تو شیخ رشید صاحب کی گفتگو آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنی۔ تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ بھی شیخ ہیں، لیکن وہ ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب۔ وہ نوجوانوں کے نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ پہلی بار جب جنرل پرویز مشرف صاحب آئے برسر اقتدار، اور انہوں نے بھی ایک ماڈل دینے کی کوشش کی کہ نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو لایا جائے، وہ اس وقت پولیٹکس میں آئے، ارکان یعنی کہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے، قومی اسمبلی کے رکن رہے، اور بڑے دبنگ ہیں، اور آج کل وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں۔ تو ان سے بھی ہم اسی 72 سالوں میں کی تاریخ جو ہے ان سے بھی پوچھیں گے۔ ایک جنرل ڈسکشن ہوگی، لیکن کوشش کریں گے کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ جناب شیخ صاحب، جی صاحب بھائی، آپ کو میں نے انٹرو میں بتا ہی دیا کہ شیخ رشید صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی فصل دانستہ تیار نہیں کی گئی یا ہونے نہیں دی جا رہی، سیاسی رہنماؤں کی، جو لیڈرشپ کی، قیادت کی، جو اس ملک کی قیادت سنبھالتی اور پاکستان کو آگے لے کے جاتی؟ دیکھیں، اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں تو جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں ذکر کیا، جنرل مشرف صاحب کا وہ ٹائم تھا جس میں ایسے حالات پیدا ہو گئے یا کر دیے گئے کہ جس سے نوجوان جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے تمام اسمبلیز میں آ جائیں۔ آپ کو یاد ہے کہ تعلیم کی ایک شرط لگا دی گئی تھی، تو میجورٹی سیاستدان جو بزرگ تھے، جو بیچلرز جن کا نہیں تھا اور وہ کوالیفائی نہیں کر سکے الیکشن لڑنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی جگہ پہ اپنے سبسٹیچیوٹس، کسی نے اپنا بیٹا، کسی نے اپنا بھائی، اس قسم کے نوجوان جو ہیں وہ اسمبلی سے بھری ہوئی تھی۔ اور اس میں مجھے یاد ہے کہ 75% فورن گریجویٹس تھے، بالکل باہر کی یونیورسٹیوں کے چوائس آپ کو ڈگریز وغیرہ لے کے آئے ہوئے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس اسمبلی کو اس وقت ان نوجوانوں کے بارے میں جنرل مشرف صاحب کے بڑے اچھے تاثرات تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ کہتے تھے یہ نوجوان بڑے ٹھیک ہیں، یہ آتے ہیں، یہ ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ چند بزرگ بھی تھے، اللہ جنت نصیب کرے، چیمہ صاحب 7ویں-8ویں دفعہ سرگودا سے ایم این اے بن کے آئے تھے۔ وہ بزرگ کیا کرتے تھے کہ حلقوں سے آتے تھے تو فائلیں انہوں نے جناب اپنی بغل میں ڈالی ہوتی تھیں، تو ایک دفتر نہیں تھے، دوسرا دفتر نہیں تھی، وہ اپنے حلقوں کے اندر۔ یہ جو نوجوان ہمارے ساتھ تھے، ان کا شوق، جو ہم لوگ تھے، ان کا شوق یہ تھا کہ جانا، مطلب اپنی کنٹریبیوشن جو ایک پارلیمنٹری ورک ہوتا ہے، لیجسلیشن کے حوالے سے شوق تھا، اس میں ہاتھ بٹانا، تقریریں کرنی، ایشوز کے اوپر بڑا کلیئر سٹینس لے لینا، سوکھے تھے ہینڈل کرنے میں۔ نئے نئے نوجوان تھے، پہلی دفعہ اسمبلی دیکھی تھی۔ ایزی ٹو ہینڈل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں سمجھ رانو جی میں سمجھاؤ گے، جو رہنے تو رزلٹ لینا چاہو گے وہ تانوں لب جائے گا۔ صرف ہاؤ آر یو ینگ مین، ہاتھ مارے آتے، چلو جی کام کرا لیں۔ سو آپ کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے میرا یہ آرگومنٹ کہ دانستہ طور پہ ایسی چیزوں کو پروموٹ اس لیے کیا گیا کہ جو ایجنڈز ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے کر لیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ چودھری نثار صاحب مجھے ملے جب مجھے انہوں نے نون لیگ کے لیے دعوت کی۔ جی، مجھے انہوں نے کہا کہ وقاص میں چاہتا ہوں کہ آپ نون لیگ میں اس لیے آ جائیں کیونکہ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 30-40 سالوں سے مسلم لیگ نون کوئی نیا لیڈر ڈیولپ نہیں کر سکی، نئے چہرے نہیں ہیں مسلم لیگ کے اندر۔ ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے رائٹ اور لیفٹ کندھوں کے ساتھ ایک نئی مسلم لیگ، ایک نوجوان مسلم لیگ، نئے چہرے کھڑے ہوں، بیکاز آئی ایم فیڈ اپ ود دس اولڈ گینگ جو میرے آس پاس ہے۔ ایکچولی فار اے ینگ مین، آپ کو ایک اتنا سینئر لیڈر جب اس قسم کی گفتگو کرے تو آپ ایک دفعہ وہ ہو جاتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، دیر از روم ٹو ورک، اسپیس ہے۔ وہ واقعتاً کو ٹیلنٹ کی تلاش میں تھے یا ایک سیٹ کی تلاش میں تھے؟ میں جہاں تک چوہدری نثار کا تعلق ہے، کیونکہ ان سے میری ایکویشن بڑی اچھی رہی سارے عرصے، میرا خیال تھا کہ شاید وہ تو ٹیلنٹ کی تلاش میں ہی تھے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور ہم میزمرائز ہو کے جی نون لیگ میں آ گئے، تو اچانک ہمیں آ کے پتہ یہی لگا کہ وہ سب سیٹ کی تلاش میں ہی تھے، اور کوئی لیڈرشپ بھی، آپ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں، کوئی سیاسی لیڈرشپ بھی یہ نہیں چاہتی کہ ینگ لیڈرشپ ڈیولپ ہو کے حقیقی معنوں میں سامنے آئے، کیونکہ جب ینگ لوگ سامنے آئیں گے، نئی لیڈرشپ ڈیولپ ہوئے گی، تو چوئی صاحب سب سے پہلی بات تو یہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے،
وہ اب یہ وہ مشرف والے ینگ نہیں ہیں جو کہ باہر سے آئے اور باپ کے سبسٹیٹیوٹ ان کو کنونس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, ان کو سوال اٹھائیں گے, ان کو جواب دینا پڑے گا, اور فار اے چینج وہ کبھی کبھی اپنے دل کی بات بھی کھل کے کر دیں گے. اب دل کی باتیں کرنے سے بندوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ینگ لیڈرشپ, یہ ینگ کراپ جس وقت ایک بڑی تعداد میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں آتی ہے, وہ اس پارٹی کا ٹیک آف ہوتا ہے, جیسے عمران خان کے ساتھ. اچھا, میں ایک بات پہلے چوائس صاحب سے, اس سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ I will agree to an extent with you کہ اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا ہے, اور ہمارا ینگ جنریشن کا نقصان یہ ہے کہ ہم نے بھی محنت کرنے کی کوشش نہیں کی. میں واپس آؤں گا اسی طرف. جو صاحب, آپ بھی ماشاءاللہ سے کوئی 50-60 سال تو ہو گئے آپ اس فیلڈ میں ہیں, آپ دیکھ چکے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت سے لے کے آپ سینئر موسٹ, صاحب نے تو آپ سینئر موسٹ اور میں جونیئر موسٹ, ذرا بتائیں کیا ہے اس میں. یہ ہے کہ جیسے انہوں نے خاص کہہ رہے ہیں ابھی کہ بھٹو کے ساتھ تو ایک نئی کراپ آئی تھی پورے, جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا, جو مطلب ہے ایک اللہ دیتا تھے, وہ 100 روپیہ بھی نہیں خرچ ہوا تھا چونیا کی طرف وہ الیکشن میں. ایک فیصل آباد میں تھے بیکری والے, آپ رانا مختار کو دیکھ لیں, اوروں کو دیکھ لیں, وہ پھر وہ ٹانگا یونین والا بھی تھا. خیر اس پہ چلے جائے, وہ پھر رد انقلاب ہوا. بھٹو صاحب جب 77 میں آئے تو وہ جن کو ڈیفیٹ کر کے آئے ہوئے تھے وہ سب کے سب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے, اور جو انقلاب کے نام پر آئے ہوئے تو یا جیلوں میں سے یا ملک چھوڑ گئے یا قبروں میں چلے گئے. اصل میں جو بات کہ شیخ صاحب نے کی ہے وہ ہے, یہاں رواج نہیں ہے, کر کے کھان دا رواج نہیں. کسی نے وہ انگلی پھڑی, کسی نے ادھر فون کرا لیا, کسی نے ادھر کرا لیا. بھائی جو سیاست میں آئے گا آپ تو لبڑنا پہنتا ہے, آپ کو بہت آگے تک جا کے, پہلے جیسے وہ سینٹی لینڈ لارڈزم تھی, اب تو وہ بھی نہیں چل رہی. اب یہ جب آپ لاہور میں بیٹھے رہیں, اسلام آباد میں بیٹھے رہیں, ہلکے والے آپ کو ووٹ دیں گے, بھول جائیں. ایک تجربہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی کیا تھا, وہ تو نان پارٹی تھا, نان پارٹی بیسس پہ انہوں نے الیکشن جو کروایا, اور اس میں آپ دیکھیں کہ